چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم دوستو، تاریخ ہند کے سلسلے کی چوتھی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آرین جب پنجاب میں آئے تو انہوں نے ملک کو دراوڑ، کول اور دوسری قوموں سے بھرا ہوا پایا جن کے نام تک مدت دراز سے کسی کو یاد نہیں۔ وہ ان قدیم باشندوں سے بہت سی لڑائیاں لڑے جن کا ذکر وید میں آیا ہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ اصلی باشندے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اصلی باشندوں سے ربط بڑھا لیا اور ان کے ساتھ رشتے ناطے کرنے شروع کر دیے۔ اس زمانے میں ذاتوں کی تمیز نہ تھی۔ معزز سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آرین قومیں رفتہ رفتہ پنجاب میں پھیل گئیں۔ انہوں نے جنگل اور بن کاٹے، کھیت بنائے اور ان میں جو اور گیہوں کی فصلیں پیدا کیں۔ یہ ان لوگوں سے لڑے جو اس ملک میں پہلے سے آباد تھے اور کبھی کبھی آپس میں بھی لڑ بیٹھتے تھے۔ آرین پنجاب میں سب کے سب ایک ہی بار نہیں آئے، بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف قبیلے اور گروہ آتے رہے۔ جو پہلے آئے انہوں نے زرخیز زمینوں پر قبضہ کر کے اچھے اچھے گھر بنائے۔ بعد کے آنے والوں نے ان کے گھر اور زمینیں چھیننی چاہییں۔ اس وجہ سے سخت لڑائیاں ہوئیں۔ آرین قوموں کی باہمی جنگ و جدال کا حال لکھا ہوا موجود ہے۔ سامعین، معلوم نہیں کہ آرین کے سب سے پہلے قبیلے پنجاب میں کس وقت آئے اور کتنے عرصے میں وہ دریائے سندھ کی وادی پر قابض ہو گئے، مگر عالموں کا خیال ہے کہ اس بات کو اب قریب 4000 سال ہو گئے، یعنی آرین لوگ اول مسیح کی ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے درہ خیبر سے گزر کر ہند میں داخل ہوئے۔ ان کا یہی خیال ہے کہ آرین قوموں کو اصلی باشندوں سے لڑتے بھڑتے دریائے سرسوتی تک پہنچنے میں، جو دریائے سندھ کی سب سے مشرقی شاخ تھی، 500 سال کے قریب ہوں گے۔ جس ندی کو اب ہم گھگر ندی کہتے ہیں، اس کو اس زمانے میں درشدوتی بولتے تھے، اور اب جس کو ہم سرستی کہتے ہیں وہ سرسوتی کہلاتی تھی۔ ان دونوں ندیوں کے بیچ کا ملک بڑا زرخیز تھا۔ لمبائی تقریباً 60 میل اور چوڑائی 20 میل تھی۔ آرین لوگ اس خطے کو نہایت پاک مانتے تھے اور برہماورت یعنی دیوتاؤں کا ملک کہا کرتے تھے۔ آرین کا خیال ہے کہ اس خطے کے رسم و رواج پاکیزہ اور عمدہ تھے۔ 500 برس کے عرصے میں آرین نے پنجاب پر تسلط کر لیا۔ اس عرصے کو ہم وید کا زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ وید 4 ہیں۔ سب سے قدیم اور بڑا وہ ہے جسے رگ وید کہتے ہیں، باقی 3 بعد کی تصنیف ہیں، ان کا ذکر آگے آئے گا۔ رگ وید کے معنی ہے اشستی یا حمد و ثنا کی کتاب۔ یہ دنیا کی نہایت پرانی کتابوں میں سے ہے۔ اس میں اگنی، اندر اور دوسرے آرین دیوتاؤں کی تعریف میں 1028 منتر درج ہیں۔ جب کوئی آرین بزرگ ہر روز اپنے دیوتا کی تعریف کرتا تھا تو وہ ہمیشہ وہی کے وہی لفظ اور جملے استعمال کرتا تھا۔ اس کی اولاد جو ان لفظوں اور جملوں کو سنتی تھی ان کو ازبر کر لیتی تھی۔ پشت بہ پشت اور صدی بہ صدی یہی سلسلہ جاری رہا اور وید کا علم سینہ بہ سینہ چلا آیا۔
سامعین، جو منتر آرین رشیوں نے ہند میں داخل ہونے سے پہلے تصنیف کیے تھے، ان میں سے بہتوں کا تو آج نشان بھی باقی نہیں ہے۔ جو باقی ہیں وہ سب رگ وید میں ملتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ رگ وید کے وہ منتر جو سب سے آخر میں تصنیف ہوئے سن عیسوی سے تقریباً 1500 برس پہلے بنے تھے، جبکہ آرین لوگ سندھ کی وادی کے سب سے آخری مشرقی حصے یعنی برہما ورت ہی میں آباد تھے۔ ان منتروں میں دریائے سندھ کا نام اکثر آیا ہے، گنگا کا صرف 2 دفعہ، اور وہ بھی آخر کے بنے ہوئے منتروں میں۔ ہند کے قدیم آرین کا حال جو ہمیں معلوم ہے رگ وید سے حاصل ہوا ہے۔ جس زبان میں یہ وید لکھا ہوا ہے اس کو وید کہہ سکتے ہیں۔ یہ سنسکرت ہی کی ایک ابتدائی صورت ہے۔ مدتوں تک چند بڑے بڑے عالم ہندوؤں کے سوا کسی کو اس کا علم نہ تھا۔ حال ہی میں انگریزی اور دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ گو وید کے منتروں کی تصنیف اس قدیم زمانے میں ہو چکی تھی، تاہم کسی نے ان کو وہ ترتیب نہیں دی تھی جس میں وہ اب چھاپے جاتے ہیں، بلکہ زمانہ تصنیف سے 500 برس بعد تک ان کا شمار بھی نہیں ہوا تھا۔